ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج کی یہ برکت والی رات ہم سب کے لیے مژدہ جاں فضا لیے ہوئے ہے. یہ جہنم سے آزادی اور رستگاری اور چھٹکارے کی رات ہے. یہ نجات کی رات ہے، برکت والی رات ہے. سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2-3 میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس کی تفسیر میں لیلہ مبارکہ کے حوالے سے آج کی رات کی تخصیص کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب 15ویں شعبان آ جائے، اس کی رات تمہیں میسر ہو تو تم رات میں قیام یعنی نوافل پڑھا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو. یہ اس بات کی صراحت ہے کہ آج کی رات کی نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے تخصیص اور عظمت و فضیلت کا عنوان ہے. پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کی رات کی خصوصیت نبی علیہ السلام کی عملی اعتبار سے بھی نظر آتی ہے. چنانچہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر اہل بقیع غرقد کے لیے دعا فرمائے. یہی دو اہم اپنے خصوصاً حیدرآباد میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس پر عمل درآمد ہے. باقی جو چیزیں آپ کرتے ہیں، چاہے وہ پکوان کا عنوان ہو، میٹھے کھانے پینے کا عنوان ہو، یہ سب ایک اچھے ایسے ہی معمولات ہیں جو عام دنوں میں کسی بھی موقع سے آپ اچھے پکوان کریں، چاہے میٹھے ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن شرعی حیثیت اس رات کی یہی ہے کہ نبی کا قول بھی اور نبی کا عمل بھی آج کی رات کی خصوصیت پر دلیل کے طور پر موجود ہے. یہ بات جب اس رات کی خصوصیت کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کیا کریں اس رات میں اور کیا کیا کرتے ہیں اس رات میں. میں آج کے اس رات کے حوالے سے ایک پیغامی عنوان دینا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے کہ آپ ہم سب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، اکیلے بھی اور سب مل کے بھی، سب مل کے سے مراد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی اس بات کا بالکل اور مکمل اہتمام کریں کہ سب سے پہلے آپسی اختلافات کو دور کریں، آپسی رنجش کو دور کریں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے. بھائی میں اختلاف، بہن میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، محلے کے آپس میں اختلاف، دوست میں اختلاف. یہ اختلافات ہماری زندگیوں کے لیے
بالکل کھٹائی کا سبب بن گئے. ہم اچھا کما کر بھی خوش نہیں ہیں، اچھا کھا کر کے بھی پازیٹو نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف سے موت کا عنوان ملتا ہے اور اتحاد سے زندگی کا عنوان ملتا ہے. جسم کے ساتھ آپ کی روح متحد ہے تو آپ زندہ ہیں. روح چلی گئی، الگ ہو گئی، آپ مردہ ہو گئے. تو اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی ملے تو آپ اتحاد سے رہیے. گھروں میں اس کا ماحول قائم کیجیے، بھائی بھائی میں اس کا ماحول، رواداری معاشرتی سطح ہو، عوامی سطح ہو، گھریلو سطح ہو، ہر جگہ پر اتحاد ہو. اور اتحاد یہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، شریعت کی بنیاد پر، اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر ہو. مسلمانوں، آج تمہارا حال اسی اختلاف کا شاخسانہ ہے. اسی اختلاف کی وجہ ہے کہ ملک میں ہمیں شکوک کی نگاہ سے دیکھے ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں. آج سیاسی سطح پر ہمارے کیا حالات ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں. کیا آپ اپنے گھروں میں تکلیفیں اور پریشانی ہو جائے یا آتی ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ جب کوئی آپ کا گھر میں بیمار پڑتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں. سوچئے جب کسی کو بیمار کیا جاتا ہوگا، جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہوگی، جب کسی کو بغیر جرم کے سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا، سوچئے اس کے گھر والوں پر کیا گزرتا ہوگا. یہ ہماری صرف ایک فیس بک پر پوسٹ کر دینے سے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری صرف نہیں بنتی. ہمیں جب اپنے گھروں سے یہ عنوان لے کر چلیں گے کہ ہم گھر میں بھی متحد ہیں، ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر رہتے ہیں، ہم ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، ہم ایک فکر کے ساتھ جیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ایک سوچ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہ مسجد میں جماعت کا عنوان کیوں ہے؟ نماز تو اللہ پوری روئے زمین کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا او طہورا، کہ میری امت کے لیے میری وجہ سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. یہاں تک کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے نماز کا وقت آ جائے تو نماز آپ پڑھ لیں، یہ حکم ہے. آپ کے لیے پچھلی قوموں کو آپ دیکھیں تو ان کی نماز کے مقام مخصوص تھے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو ان کو عذاب دیا جاتا تھا، ان پر فتوے لگتے تھے، ان پر جرم عائد ہوتا تھا، ان کے لیے خاص جگہیں تھی. اور آج بھی ہے. دیکھیے آپ کرسچنوں کو دیکھیے، وہ ہر جگہ عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے چرچ میں عبادت کرتے ہیں. صرف وہ اپنے گھروں میں وہ عبادت نہیں کرتے جو چرچ میں کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، آپ کو یہ کنڈیشن نہیں ہے. آپ اگر گھر میں نماز ٹائم آ گیا مسجد تک نہیں آ سک رہے ہیں، گھر میں آپ کو مسجد کا حکم دیا گیا، وہی نماز پڑھ لو. آپ سوچیں یہ مسجد میں اجتماع، یہ مسجد میں جو جماعت کا اہتمام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے محبوب، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ یہاں جب آؤ تو آنے کے بعد محمود و ایاز کا جو صف بندھے، پھر نماز پڑھ کر جب جاؤ تو ایک دوسرے سے ملاقات کرو، چہرے دیکھ کر پہچان لو کہ ان کے گھروں میں کیا تکلیف ہے، ان کے پاس کیا پریشانیاں ہیں. کیوں بھائی آپ کے چہرے کے جغرافیے کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ یہ ہے جماعت کا فلسفہ. ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، ایک دوسرے کا حال پوچھو، یہ اصل ہے جماعت کا فلسفہ. نماز صرف مقصود نہیں ہے مولا تعالیٰ کو. نماز مقصود ہوتا تو صرف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وہ پاک ہے، آپ سے اچھی نماز پڑھتے. لیکن آپ کو مسجد کے بنانے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ کہنے کی یہی وجہ ہے. لیکن کیا ہمارے پاس ایسا ماحول ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، بعض لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے اور پٹ پٹ چلے جاتے. بعض لوگ دعا کر کے بھی اگر جاتے تو بس اپنی چپل پر فکر رہتی، چلتے چلتے چلے جاتے. نہیں،
ملاقات کیجئے، ایک دوسرے کی خبرگیری کیجئے۔ اگر وحدت آپ کے اندر آئے گی تو وہ دن دور نہیں کہ آج ہم سے کئی ملک، کئی جگہیں کس طرح سے یہ یہودی لابی ہم پر مسلط ہو کر کے آج ہم سے یہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حرم پاک کو آپ تمنا کرتے ہیں جانے کی، حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ جب حرم پاک کے تقدس کو پامال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی عذاب ڈال دے گا۔ یاد رکھیے گا، وہی حرم ہے جہاں یزید کا بھی تسلط تھا۔ وہ حرم پاک کا تقدس برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہاں یہودیوں کا داخلہ کروا رہی ہے یہ حکومت۔ یہ کیسے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول کرے گا؟ بھائیو سمجھو اس بات کو، اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو، اپنی خیر امت ہونے کے اعزاز کو سمجھو، اپنی اعلیٰ فکروں کو سمجھو۔ اللہ نے جو آپ کو اس امت میں پیدا کیا، اس امت کے راز کو سمجھو۔ پچھلی امت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں سال کی عمریں، 500 برس کی عمریں، اور جانتے ہیں یہ کوانٹیٹی کیسی ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس 100 برس کے اگر بوڑھے ہو تو بالکل کمزور نحیف ناتواں ہے۔ وہاں اگر 500 برس کی عمریں ہیں تو ہٹے کٹے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، انلیمیٹڈ بیویاں ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں۔ کمال ہے، کیا بات ہے، ان کو اتنی عمریں، وہاں ان کے نبیوں کو بھی عمریں، کیا بات ہے۔ آپ کے نبی کی عمر پاک کو دیکھیں تو 63 سال کی عمریں، ان کی امت کی عمریں دیکھیں تو 60 سے لے کے 90 سال تک کی عمریں۔ بائی دا وے، اگر 90 سے 100 کہیں چلے گئے تو بوڑھے کمزور نہیں کو ناتواں ہٹے کٹے نہیں رہتے۔ یہ آپ کو عمریں ملی ہیں۔ کیوں آپ کو یہ اتنی کم عمر ملی؟ جب نبی آپ کا اعلیٰ، نبی امام الانبیاء، نبیوں کا وہ امام، تو ان کی وجہ سے آپ امت بھی تو ساری امت میں افضل ہوئی نا۔ جب نبی سب سے افضل ہیں تو ان کی امت بھی تو ساری امتوں پر سب سے افضل ہوگی۔ تو بات کیا ہے، تمام نبیوں کی امت کو اتنی اعلیٰ عمریں، اتنی اعلیٰ عبادتیں، 400 برس بے ریا عبادت کرنے والی امت کا عنوان پچھلی قوموں میں ملتا ہے، اس امت میں نہیں ملتا ہے۔ راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو کوانٹیٹی کا یہ راز، ان کو کوانٹیٹی کا یہ شرف کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اگر کوانٹیٹی میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے تو تمہیں کوالٹی میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہی ذکر ہو رہا تھا، پچھلی قوموں میں اتنی عبادتیں، یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے اتنی عمریں کیوں نہیں دیا کہ ہم زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی 400 سال کی عمروں کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر رشک کرنے والے میرے صحابی، یہ رشک صحیح ہے، لیکن سنو، مجھے اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ تم اگر اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو پچھلی قوموں کی 400 سال کی بے ریا عبادت سے وہ عبادت افضل ہوگی۔ آج کی وہ رات آپ کو ملی ہے، آج کی وہ رات ہے، یہ رات کسی امت کو نہیں ملی، یہ رات آپ کو ملی ہے، یہ رات امت محمدیہ کو ملی ہے۔ کہاں ہے آپ؟ ایک 10 گھنٹے کی بھی رات ملی، اس کو بھی آپ نے گزار دیا یوں ہی۔ وہاں 400 سال تک عبادت والی عمریں ملی، پھر بھی عبادتوں پر عبادت کیے، اور جبکہ امت محمدیہ سے اعلیٰ امت نہیں ہے پھر بھی ان کو ملی۔ اور اس امت کا یہ شرف کہ ایک رات ان پر بھاری، پھر بھی ایک رات کی عبادتیں ہمارے پاس نہیں پائی جاتی۔ یہ ہماری غفلت، کیا کرو گے آپ؟ اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، خدا، قرآن، حدیث، شریعت، اسلام، مذہب، دین سب وہی ہے۔ صحابہ پر رحمت کا نزول، اہل بیت پر رحمت کا نزول، کیا بات ہے۔ وہ جنگل میں بھی سوتے تو جنگل کے جتنے بھی دوسری مخلوق ہیں ان کی وہ حفاظت کرتے تھے، شیر ان کی حفاظت کرتا، چرند و پرند ان کی اطاعت کرتا، پھاڑنے والے جانور ان کی اطاعت کرتا۔ بات کیا ہے؟ اور آج آپ ذرا سی کتے چیخ لیں تو ڈرنے لگ جاتے ہیں، جانور کا کوئی فرد آ جائے آپ کے سامنے تو ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اس کوالٹی کو سمجھا، صحابہ کرام اور اہل بیت نے کوالٹی کو سمجھا، اسی لیے ان کی آواز ہوتی، جان دی،
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہزاروں عمریں بھی ملتی تو صحابہ کا یہی جملہ ہوتا کہ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، یہ تصور ہوتا ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم عشاء کی نماز پڑھنے آتے، مدرسے میں پڑھایا جاتا 17 رکعت عشاء کی نماز، 7 رکعت مغرب کی نماز، 8 رکعت عصر کی نماز، 12 رکعت ظہر کی نماز، 4 رکعت فجر کی نماز۔ لیکن ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے، عشاء کی نماز آپ 17 رکعت پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ 4 رکعت آپ فرض پڑھ لیتے، 3 رکعت آپ واجب الوتر پڑھ لیتے، 2 رکعت سنت، یعنی 9 رکعت پڑھ کر نکل جاتے۔ بتائیے یہ 9 8 17 یہ 8 رکعت کس کے واسطے آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے یہی سوچا نا کہ وہ نفل ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس لیے نہیں پڑھنا۔ میں پوچھتا ہوں فرض کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ نوافل کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ واجب کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہو، ہر نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کی فرض نماز قبول نہ ہوئی اور نفل نماز قبول ہو گئی تو بتاؤ فرض سے وہ نفل افضل ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، آپ خدا کی بارگاہ میں اگر آپ کو بار بار اور کثرت سے آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو فراموش نہ کرو۔ آپ خدا کے لیے جو کرنا ہے رسول کی شریعت کے آئینے میں وہ کرو۔ خدا جب کل کرا صحابہ کرام کی مدد، آج بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مدد صحابہ کی اللہ فرما رہا ہے، لیکن عنوان صحابہ کا نہیں دے رہا ہے۔ فرماتا ہے جو نبی کی اتباع کریں گے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ایمان والوں کا جملہ اللہ فرما رہا ہے، صحابہ کا جملہ نہیں فرما رہا ہے۔ مدد صحابہ کی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ فرماتا ہے پارہ نمبر 17 میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ ہم ایمان والوں کے ڈیفینسر ہیں۔ اے ایمان والو، اپوزیشن تمہارے سامنے کفار ہوں گے مگر ڈیفینسر رب ہوگا تیرا، دفاع رب کرے گا تیرا۔ ایمان والوں کا دفاع کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ایمان والے تھے، صحابہ ایمان میں کامل تھے تو کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ایمان میں کاملیت نہیں ہے، اس لیے آج ظالم ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، سیاسی طاقت ہماری کمزور ہو رہی ہے، معاشرتی طاقت ہماری کمزور ہو رہی ہے، مہنگائی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ مگر ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ حالات کی تبدیلی ہے، یہ حالات کا تبدل ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے کہ اس کی کبھی اس کا دن ہے تو کبھی میرا دن ہے۔ اگر تم خدا کے لیے جھک جاؤ گے تو آج اگر خیروں کو تم پر مسلط کیا گیا ہے تو کل خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے انشاءاللہ جیسے محمد بن قاسم کو تسلط دیا گیا ایسے ہی تمہیں بھی دیا جائے گا، تم کو بھی غلبہ دیا جائے گا۔ رب نے ایمان والوں کے لیے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ایمان والی ہے اور ایمان والی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے۔ یہ ایمان والوں کا عنوان دیا گیا ہے۔ آج آپ اپنے رب کو مناؤ، آج آپ اپنے رب کو منواؤ۔ اگر بیوی سے جھگڑا کیے ہو تو معافی مانگو، بیوی اور شوہر آپس میں چپکلش کو دور کرو، بھائی اختلاف کیے ہو تو سینے سے لگ جاؤ، دل کو ملا لو۔ یہ ہاتھ ملانے کا وقت نہیں ہے، سینہ اور دل ملانے کا وقت ہے۔ یہ ولیمہ خوری کا وقت نہیں ہے، یہ تمہیں سنت مستحب خوب نظر آ رہے ہیں۔ آج تمہارے ولیموں کی کرسیوں پر کپڑے ہیں لیکن تمہاری بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں۔ پیارے کیسے کرم نازل ہوگا، کیسے رحم نازل ہوگا؟ نہیں، تمہیں اگر اپنے گھروں میں کرم و رحم کی بارش نازل کرنی ہے تو اپنی بہنوں کا لحاظ کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بہن کالج جا رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، اسکول جا رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ آپ اگر وقت نہیں دو گے، قدم پھسلنے کے بعد
تم رونے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور پریشرائز کرو گے تو وہ خودکشی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری رسپانسبلٹی یہ تھی کہ تم انہیں ٹائم دو۔ میں ایک نقطے سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی خاص قبیلے کے نبی نہیں ہیں، یہ خاص سوسائٹی کے نبی نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، خاص قبیلے کے لیے آئے، خاص سوسائٹی کے لیے آئے، خاص معاشرے کے لیے آئے، سب کے لیے نبی نہیں آئے، خاص قوم کے لیے نبی آئے۔ لیکن آپ کا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یہ رسول سارے جہان کا ہے، یہ رسول سارے جہان کا رسول ہے، صرف مکہ والوں کا رسول نہیں ہے، یہ بھارت والوں کا بھی رسول ہے، یہ انڈیا والوں کا بھی رسول ہے، یہ ساری دنیا، یہاں تک کہ چرند و پرند کا نبی کی زبان میں سنو، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کہ جو بھی چیز جس کو چیز کہتے ہیں، جتنی بھی چیز جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ساری چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس مانتی وہ ہے جو خدا کی توفیق کی شرسار ہوتی ہے، خدا کی توفیق سے مشرف ہوتی ہے۔ میں بس اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ سوچو، یہ نبی سارے جہان کا نبی ہے نا، یہ رسول سارے جہان کا رسول ہے، اور نبی جب جہاں کا جتنا اس کا دائرہ ہوتا ہے نا، وہاں تبلیغ کرنا ان پر لازم ہوتا ہے۔ جیسے آپ دنیاوی مثال لیں، جیسے آپ کسی خطے کے ایم ایل اے ہیں تو آپ کو ان کے ووٹروں کا لسٹ آپ کے پاس ہوگا، ان کا دائرہ، ان کا پورا بایو ڈاٹا آپ کے پاس ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دائرہ ہے، ایم پی کو دائرہ دیکھیے، وزیر اعلیٰ کا دائرہ دیکھیے، وہ صدر جمہوریہ کا دائرہ دیکھیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر عالمی سطح کا دائرہ دیکھیے۔ بس فار ایگزامپل، بلا تشبیہ، یہ رسول سارے جہان کا رسپانسبل، یہ رسول سارے جہان کا رسول ہے۔ تو پھر یہ رسول جب سارے جہان کا ہے تو انڈیا میں تشریف کیوں نہیں لایا ہے؟ بھارت کی سرزمین پر تشریف کیوں نہیں لایا ہے؟ اور دیگر ممالک میں کیوں نہیں؟ صرف عرب کی سرزمین پر، وہ بھی عرب کے مخصوص سرزمین پر، ملک شام میں زیادہ سے زیادہ، عرب کے خطوں میں زیادہ سے زیادہ، ہر وادی میں نہیں۔ بات کیا ہے؟ جب سارے جہان کا رسول ہے تو ہر جہان میں تبلیغ کرنے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ذرا سمجھیے گا، اور میں جو اس کو فٹ کر رہا ہوں معاشرے پر، اس کو سمجھ کر کے آپ جائیے، قبرستان جائیے، آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی روحیں آپ کے گھروں میں آ کر کے آپ کو سلام کر کے وہ گئی ہوں گی، اب وہ آپ کے قبر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ موبائل لے کر خدا کے واسطے نہ جانا تو فلائٹ موڈ میں کر کے جانا، سوئچ آف کر کے جانا، درود پڑھتے ہوئے جانا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جانا، بولتے ہوئے جانا کہ بچے جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے دادا ہیں، جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے نانا ہیں، جہاں جا رہے ہو وہ تمہاری نانی ہے۔ عید کو تم بتاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد یہ اپنے بچوں کو بتائیں گے، بچے جہاں تم جا رہے ہو وہ میرے ابا ہیں، وہ ان کے ابا ہیں۔ یہ اللہ کا منشا ہے کہ تم اگر بچوں کو یاد دلاؤ گے، تم نکاح میں جانے سے پہلے بولتے ہو نا، وہاں تمہیں چچا ملیں گے سلام کرنا، پھوپھی ملیں گی سلام کرنا، خالہ ملیں گے سلام کرنا، ٹرینڈ کرتے ہو۔ ایسے ہی قبر جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ اور انہیں بتاتے ہوئے جاؤ کہ جس قبرستان پہ جا رہے ہو وہاں تمہارے دادا لیٹے ہوئے ہیں، وہاں تمہارے نانا لیٹے ہوئے ہیں۔ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہو، کرو سلام، دادا کو سلام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلام تم کرو، جواب وہ دیں گے، سنو یا نہ سنو۔ ہم نے تو نبی سے سن لیا ہے کہ جواب وہ دیں گے، بس ہم نے نبی سے سن لیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، تم سلام اس طرح کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ ہم تحقیق کیوں کریں؟ ہم کو سننے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا قبر کا عذاب حق ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا میزان حق ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حشر حق ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یہاں تک کہ آپ نے غیب الغیب رب کو کہا، آپ نے کہا عالم الغیب والشہادہ رب ہے، ہم نے مان لیا۔ سب کچھ تو ہم سورس آف نالج آل ان آل آپ کو مان رہے ہیں۔ آقا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر والے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہم بس آپ کے بات پر یقین کر کے کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین مصطفیٰ ہے، ہماری شان ایمان مصطفیٰ ہے، ہماری روح ایمان مصطفیٰ ہے، ہماری حیات ایمان مصطفیٰ ہے، ہماری بقائے ایمان مصطفیٰ ہے، ہماری اصل ایمان مصطفیٰ ہے، یہاں تک کہ شان و جان ایمان مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا قرآن ہے، قرآن کو مان لیا۔
لیا, انہوں نے کہا رحمان ہے, رحمان کو مان لیا. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں کیچ کر لینا, اور سب سے بڑا یہ پیغام ہے, سارے جہان کے رسول ہیں لیکن سارے جہان میں آپ کا قدم ظاہری طور پر نہیں جا رہا ہے, فزیکلی طور پر 63 سال کی جو عمر پاک ہے نہیں جا رہا ہے بھارت کی سرزمین پر. یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ آپ تو یہاں کے بھی رسول ہیں نا, اور جو جہاں کا رسول ہوتا ہے وہاں آ کر کے تبلیغ کرنا ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. آپ تو سارے جہان کے ہیں, کیوں نہیں گئے؟ ذرا جملہ سنو, تربیت کا عنوان سنو, بہن کو ٹائم دو, باپ کو ٹائم دو, نہ کرو ایسا. وہ پیسے کے صرف محتاج نہیں ہے. تم سعودی عرب سے باپ کو پیسہ بھیج دیتے ہو, اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہو باپ کی محبت تمہیں مل گئی؟ ارے ان کو پاؤں میں درد ہے تو ان کے پاؤں کو دباؤ, ان کو پیار کی ضرورت ہے, ان کو پیار دو, ان کو پارکوں میں ٹہلنے کی ضرورت ہے, ان کو لے کر کے جاؤ. تم جوان ہو تو تمہیں کو صرف ضرورت ہے, نہیں, ان کو ٹائم دو. بہن کو ضرورت ہے تمہاری, ان کو ٹائم دو, ورنہ قدم ادھر ادھر چلے گئے تو وہ بہن میدان محشر میں جہنم میں کے فیصلے سے پہلے کہے گی, اے فرشتوں مانا لائق ہوں جہنم کے, مگر پہلے مجھ کو لے چلو خیر البشر کے سامنے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لے جائی جائیں گی اور کہیں گی, یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے, ان کی ذمہ داری تھی میرے دوپٹے کی حفاظت کرنا, ان کی ذمہ داری تھی میری حفاظت کرنا, میرے کو ٹائم دینا, لیکن نہیں, یہ بس چھوڑ دیے بائک پر چلے گئے چائے پینے, کوئی خبر نہیں لیا میں کس سے بات کر رہی ہوں, میں کس کو ٹائم دے رہی ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں, کوئی نہیں. تو اگر میرے قدم پھسلے ہیں تو میری نفسانیت کا دخل ہے, لیکن ذمہ دار میرا باپ بھی ہے, ذمہ دار میرے بھائی بھی ہیں, ذمہ دار گھر کے وہ افراد بھی ہیں. تو سنو مسلمانوں, یہ بات کو ٹیلی کر کے اور کمپیئر کر کے سنو. مصطفیٰ سارے جہان کے رسول ہیں یہ بالکل طے ہے, لیکن سارے جہان میں ظاہری طور پر 63 سال کی عمروں کا مطالعہ کریں تو نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اب ذرا سنو, یہ محفل جب آنے کی بات ہوتی ہے نا تو قسم خدا کی مجھے حسین ضرور یاد آتے, الحمدللہ اہل بیت کے شاہکار قمر بنی ہاشم ضرور یاد آتے. یہ خوبصورت محلہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس اطراف کے سارے محلوں کی حفاظت اور مدد فرمائے. جانتے ہیں حسین کی قربانی جو ہے نا اختیاری قربانی ہے, یہ مجبوری والی قربانی نہیں ہے, ورنہ وہ تو جنت کے سردار ہیں. اگر نبی کو کہہ دیتے میں جنت کا جب سردار ہوں تو ہمارے کو دنیا ہی میں جنت ہونا تو ہونا, اتنا بول دیتے تو جنت قدم میں ڈال دیتا پروردگار عالم لا کر کے. اس لیے کہ نبی نے کہا ہے, اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کمال ہے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے, اے اللہ حسین جنت مانگ رہے ہیں زمین پر, دسترخوان چاہ رہے ہیں زمین پر, دے دے, اور چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں, یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں, شہید ہونا نہیں چاہتے. قسم خدا کی دعا قبول ہو جاتی اور ضرور مل جاتی. حسین کی شہادت کو مجبوری کا نام نہ دینا, انہوں نے جان دے کر تمہیں زندگی بخشی ہے, انہوں نے جان دے کر تمہیں حیات بخشی ہے. اگر وہ جان نہ دیتے تو آج یہاں حی علی الصلاۃ کی صدائیں نہ گزرتی, آج اللہ اکبر کی صدائیں نہ گزرتی. یہ ظالم ہمیں کیا روکیں گے؟ یہ حسینی آذان ہے, یہ ہماری زبان ہے, مگر آذان بلالی ہے. ہماری زبان ہے, آذان حسینی ہے. جو کل نہ رکا وہ آج کیا رکے گا؟ ان صحرائی فکر رکھنے والوں سے نہیں مسلمانوں, لیکن اپنی رسپانسبلٹی سمجھو, اپنی ذمہ داری سمجھو. ذمہ داری دیکھو, رسول ہیں سارے جہان کے ہیں مگر سارے جہان میں نہیں گئے ہیں. آپ جلدی سے سننا چاہ رہے ہیں نا, جلدی بول دے رہا ہوں. فاطمہ الزہرا آؤ تمہیں ٹائم دیتا ہوں, اتنا ٹائم دوں, اتنا ٹائم دوں کہ تمہاری ایک تربیت کر دوں اور اس تربیت کا اتنا اثر ہو کہ آل ورلڈ کے لیے تم معیار بن جاؤ, بیس بن جاؤ. پریکٹیکلی طور پر تمہیں بنیاد سمجھنے لگے. حسین تمہاری تربیت ایسی کر دوں کہ کوئی محلہ غلام حسین سے نہ خالی ہو. حسن تمہاری تربیت ایسی کروں کہ کوئی اپنے حسن نام رکھنے پر فخر کرے. کمال ہے علی, تیری تربیت آؤ کرو. تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کی اس طرح سے تربیت کی اور اتنا ٹائم دیا اپنوں کو کہ اتنی اعلیٰ تربیت ہو گئی. اس ٹائم کا اتنا اثر ہوا کہ مخصوص کو ٹائم دیا, لیکن آج پورے ورلڈ میں اسلام پھیلا ہوا نظر آ رہا
ہے, آج پورے گھر گھر میں اسلام پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, تم اپنے گھر میں شریعت کا ماحول, تم اپنے گھر میں اتباع رسالت کا ماحول, نبی اور آل نبی کی محبت کا ماحول نہیں رکھے ہوئے ہو. اس لیے جب گھر صحیح نہیں تو باہر کیسے صحیح ہوگا؟ گھر کو صحیح کر لو, باہر آٹومیٹک صحیح ہوگی. گھر ہمارا فاطمہ الزہرا کی رضا والی, تطہیر والی چادر اوڑھے ہوئے بہن جب نکلے گی, بری نگاہ والوں کے لیے قہر قہار ٹوٹے گا, اور اچھی نگاہ والوں کے لیے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے دعا کرے گا, اے اللہ یہ چلتی ہوئی بہن کی طرح ہماری بہن کو بھی بنا دے مولا, اس چلتی ہوئی بہن کی طرح ہماری بیٹی کو بھی بنا دے مولا. ورنہ یاد رکھو, آج بھی حجاب, آج بھی برقع, آج بھی جو پردے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں نکلتی ہیں, ان کے ساتھ کالج کی لڑکیاں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو برقع وغیرہ نہیں پہنتی. خدا کی قسم, آج بھی اسلام کا وہ مقام ہے کہ کوئی بھی اس برقع والی پر بری نظر نہیں دوڑاتا ہے, جو بغیر برقع کے ہے اس پر بری نظر دوڑاتا ہے. یہ ظاہری اسلام کا مقام ہے. اگر باطنی طور پر بھی ہماری بہنیں صرف کنیز فاطمہ نام نہ رکھیں, احساس فاطمہ بھی ہو, ہمارے بھائی غلام حسین نام نہ رکھیں, حسین کی شہادت کا جذبہ, حسین کی شہادت کا جو وقار ہے, یہ جو شہادت وغیرہ کا معاملہ, یہ مرنا کٹنا نہیں ہے, یہ اللہ کی رضا کا کانسیپٹ ہے, یہ رسول کی خوشنودی کا کانسیپٹ ہے. سوچیں نہ ذرا, مصطفیٰ جان رحمت درخت کو کہیں قدم میں گر جائے, شجر کو بلائیں قدم میں آ جائے, حجر کو بلائیں کلمہ پڑھنے لگے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کنکڑی ہاتھ میں تھی نا, ابو جہل کے ہاتھ میں تھی, کنکڑی کو حکم نہیں دیا, کنکڑی نے خود بغیر حکم رسول کے پڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سوچئے, جس رسول کا حکم, جس رسول کی اطاعت, جس رسول کا جذبہ حکم جو ہے غیر انسان پر بھی چلتا ہو, وہ رسول کیوں جا رہے ہیں بدر میں, کیوں جا رہے ہیں احد میں؟ یہ مقصد نہیں ہے مار کاٹنا, ذرا سمجھو اس بات کو. قتل و جہاد مار کاٹنا مقصد نہیں ہے. اور اسلام اگر زبردستی کا نام ہوتا تو مصطفیٰ کا وہ اختیار, مصطفیٰ کا وہ معجزاتی طاقت, وہ مصطفیٰ کی قوت تھی کہ مکہ میں حجر اسود کے سامنے صرف بیٹھ جاتے اور اشارہ کر دیتے, اے سارے جہان کے لوگوں, محمد کا آرڈر ہے کہ آ جاؤ اسلام میں, قسم خدا کی سب آ جائے, سب آ جاتے. اور یہی وجہ ہے, اس کی ایک حکمت بتا دوں, میرے نبی نے آذان کیوں نہیں دیا, میرے نبی نے آذان کیوں نہیں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے حی علی الصلاۃ, جس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف. سوچو, اگر نبی بلائیں تو یہ دو پاؤں والے تو ہو سکتا ہے عقل کی بنیاد پر بعد کا کانسیپٹ رکھیں, لیکن ساری مخلوق نماز کی طرف دوڑ جاتی, اس لیے کہ نبی بلا رہے ہیں. نبی تم حی علی الصلاۃ نہ کہو ورنہ سب آ جائیں گے, مسجد نہ کافی ہو جائے گی. تو تم مصطفیٰ کو مجبوری کا کانسیپٹ نہ سمجھنا کہ وہ بدر میں جا رہے ہیں تو اسلام پھیلانا مقصود ہے. نہیں, وہاں انسانیت بچانا مقصود ہے, وقار انسانیت بتانا مقصود ہے, زندگی کا فلسفہ دینا مقصود ہے. تم پیدا کس لیے ہوئے ہو وہ بتانا مقصود ہے. تم جانور سے ممتاز کیوں ہو یہ دکھانا مقصود ہے. جانور بھی بچے پیدا کرتے, جانور کے بھی باپ ہوتے, ان کے بھی بیٹے ہوتے, لیکن شناخت نہیں, پہچان نہیں, کانسیپٹ نہیں, معیار نہیں, بیس نہیں, کوئی تمیز نہیں. تمیز ہے انسان میں. تو اگر انسان وہ کام کرنے لگے جو انسان کے بس کی ہو یا اس کے بیس کی ہو تو بالکل ٹھیک ہے. اگر انسان وہ کام کرنے لگے جو اس کے علاوہ کی ہو, پتھر پوجنا یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان افضل ہے اور پتھر افضل نہیں ہے. تو اگر پتھر انسان کو پوجے تو ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, پہلے تو حکم نہیں بول رہا ہوں, ہر ادنا اعلیٰ کو قبول کرتا, رسپیکٹ دیتا, یہ تو مانے جانے والی بات ہے. باپ بیٹے کا قدم چومے یہ بے عزتی ہے باپ کی, لیکن بیٹا اگر باپ کا قدم چومے تو یہ بیٹے کی عزت ہے, یہ بیٹے کی عزت ہے. باپ اگر تھپڑ مار دے بیٹا سر جھکا لے, بیٹے کی عزت ہے. بیٹے نے باپ کو صرف آنکھ دکھا دیا تو باپ کی بھی بے عزتی ہے, بیٹے کی بھی بے عزتی ہے, بیٹا بے ادب کہلائے گا. تو پتھر جو ہے یہ افضل مخلوق نہیں ہے.
افضل مخلوق انسان ہے، اسی کا پاٹشالہ بتانے کے لیے نبی جا رہے ہیں ان مقامات پر کہ اے انسان سن، جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ افضل نہیں ہے، اس کو تو سمجھ تو اولاد آدم ہے، اولاد آدم پر تاج کرامت رکھا گیا ہے، شرافت اس کو دی گئی ہے، عظمت اس کو دی گئی ہے، وقار اس کو ملی ہے، عزت اس کو ملی ہے، تو تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اس کی پوجا کر رہے ہو جو نہ بات کر سکتا ہے، جو نہ افضل ہے۔ بس یہی انسانیت کا درس دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے، ورنہ سنو ایک مقام ایسا بھی آیا، آپ علی والے ہو نا سبحان اللہ، حسین والے ہو نا الحمدللہ، حسن والے ہو نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اہل بیت کا سایہ آپ پر ہمیشہ رکھے۔ پیارے سنو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیچ کر لینا۔ تم کیا جانو یہ پتھر تو تم اپنے تراشے ہوئے ہو نا، سورج کو تم نے اپنا نہیں تراشا ہے، سورج کو تم نے نہیں بنایا ہے، لیکن دیکھ آج وہ سورج جو وقت پر نکلتا وقت پر ڈوبتا اور ساری کائنات کو وہ روشن اور اپنی کرنیں بکھیرتا ہوا سب کو وہ چمکاتا دمکاتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زانوے علی پر جب مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے ہو اور علی اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہو، نبی کے رخسار پر وہ آنسو گرتا ہے علی کا، یہ آنسوے اہل بیت کے اصل کی عظمت کو سمجھیے، اہل بیت کے اصل کی آنسو کی عظمت کو سمجھیے۔ وہ آنسو نبی کے رخسار مبارک پر گرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں سب کچھ، ان کی آنکھ سوئی ہے، دل تو ان کا بیدار ہے، وہ جان رہے ہیں امت کو اہل بیت کی اصل کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اللہ اللہ، جملہ سنیے جو یہ بتائیے علی نے کس کو سلایا تھا اپنے زانو پر؟ نبی کو سلایا تھا نا، کہ اللہ کو سلایا تھا؟ آپ بولیں نبی کو سلایا تھا، لیکن سمجھیے جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے، جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے۔ نبی کے اس جملے سے اس کو توثیق کیجئے، نبی کہتے ہیں اے اللہ یہ علی جو ہے نا تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ حالانکہ بتائیے کس کی اطاعت میں تھے علی؟ صرف نبی کی، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کو مانا اسی نے خدا کو مانا ہے۔ خدا کو اونلی ماننا امپاسبل، اور رسول کو مان کر خدا کو ماننا ہی پاسبل ہے۔ یہ اہم بات ہے، دھیان رکھیے۔ تو علی کے لیے کہتے ہیں اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ میں پوچھتا ہوں وہاں نماز چھوٹ رہی ہے اور نبی کہہ رہے ہیں اطاعت میں، ترک صلاۃ اطاعت کیسے ہو سکتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا چھوڑنا اطاعت، نماز کا چھوڑنا عبادت۔ اب ذرا سمجھیے، نماز مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ نبی کے لیے ایک سیکنڈ تم گزارو، ہزاروں سال کی عبادت سے وہ افضل ہے، یہی بتانا مقصود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا علی۔ اے اللہ اگر تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت کے لیے جب یہ وقت گزارا ہے تو اب علی کے لیے سورج کو نکال دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں علی افضل ہے یا سورج افضل ہے؟ اگر سورج افضل ہوتا تو کبھی نبی دعا نہ کرتے۔ نبی دو بات دے رہے ہیں، ایک تو جو میری اطاعت کرتا وہی خدا کی اطاعت کرتا، اور ایک اہل بیت کی اصل کی شاہکاریت کا بھی عنوان دے رہے ہیں کہ دیکھ جو ساری کائنات کو کرنے بکھیرتا ہے وہ اس کا لیمیٹڈ وقت ہے، وہ علی کے لیے واپس آنے کو تیار ہے، کیونکہ اس کا وقت خاص ہے، علی کا وقت عام ہے۔ علی رات میں بھی چمکتے ہیں، سورج رات میں نہیں چمکتا ہے۔ اس لیے تم ایک چھوٹے سے پتھر کو پوج کر کے ہم پر غالب ہو گئے، وہ سورج کو پوجنے والوں تم بھی غالب نہیں ہو سکتے۔ سورج خود جھکا ہوا ہے نبی کی ایک اعلیٰ امت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ
अपना स्ट्रांगनेस लाइए। किसी की हतक नहीं कर रहे हैं हम, किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं हम अपना पोजीशन बता रहे हैं, इंसानियत की पाठशाला दे रहे हैं, इंसानियत का तसव्वुर दे रहे हैं। हम भी अपने लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत, मेरे नबी ने कहा है जिस मुल्क में रहो प्यार करो मुल्क से, जिस मुल्क क्यों ना करें, हम मोमिन इस मुल्क में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नबी जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह को आज रियाद कहा जाता है, रियाद कहा जाता है। उसको पहले की जबान में नज्द कहा जाता था। नज्द यानी सऊदिया अरबिया का कैपिटल है ना। अब वहां पर खड़े हैं मुस्तफ़ा, लेकिन कसम खुदा की वहां खड़े होकर रुख हिंदुस्तान की तरफ है, दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह यमन और मुल्क शाम में बरकत अता फरमा। पीछे से साहबे किराम अर्ज करते हैं वफी नजदना या रसूल अल्लाह, इस रियाज के लिए भी दुआ कीजिए या रसूल अल्लाह। आका ने फिर दुआ फरमाई, यमन और मुल्क शाम में बरकत अता फरमा। सहाबा ने फिर दूसरी बार अर्ज किया, कहा नहीं, दूसरी बार भी मुल्क शाम और यमन में बरकत अता फरमा। तीसरी बार भी यही कहा और नबी ने फरमाया मैं इस महरूमुल खित्ता के लिए कैसे बरकत की दुआ करूं, यहां से फितने उठेंगे, यहां ज़लज़ले होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब नबी का वहां कदम है, जरा नबी के चॉइस को समझो। सुभान अल्लाह, तुम्हारे सर पर जाहिरी तौर पर नबी का कदम नहीं, लेकिन तुम नबी के हो। सुभान अल्लाह। लेकिन जिस जमीन पर नबी का कदम है, अगर उस जमीन को नबी ना चाहे तो बरकत नहीं होती। ए भारत के मुसलमान, इस सरजमीन को नबी ने चाहा है, तब तो तुम मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो तुम मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो तुम नबी के आशिक हो, अहले बैत अतहार के आशिक हो। तो नबी की चाहत से मुसलमान हुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हिंदुस्तान की सरजमीन से खुशबू आई। ये भारत हमारा मुल्क इसलिए नहीं है कि हम यहाँ कब्जा करते हैं या हम इसको खरीदते हैं, नहीं, इसलिए है कि ये अल्लाह की अमानत है, रसूल की चहीती ज़मीन है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुआ की, और क्यों ना पूरी दुनिया। एक फ़लसफ़ा और समझाऊँ आपको, आप आदमी कहलाते हैं, सही है, सही है कि नहीं? आप आदमी कहलाते हैं ना, आदमी कहलाते हैं। आदमी का मतलब समझते हैं, इसको समझाने के लिए एक जुमला दे रहा। आप हैदराबाद के हैं, बोलो, है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हज़रत अली की तरफ निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माँ बाप जन्नती हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किसको क्या बोलना, तुम्हारे पूर्वजा वो थे, ये थे, वो थे, तुम ये सब अपने पास रखो। हमारे पूर्वजा आदम हैं और आदम मोमिन हैं, तो हमारे पूर्वजा मोमिन हैं। और ये ऐसी हकीकत है कि इसको कौन भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई कोर्ट हो या अदालत हो। सही है? क्यों? इसलिए कि हम हैदराबाद में रहते हैं, इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं? आरिफ हैदराबादी। उसमें या लगा देते, हैदराबादी। अब मुफ्ती साहब हैदराबादी, तो हैदराबाद से निस्बत हो तो क्या बोल देते? या लगा देते उसमें। तो हम आदम की तरफ निस्बत रखते हुए क्या है? आदमी। सुभान अल्लाह। क्या है? आदमी। और आदमी पत्थर के पुजारी नहीं, अल्लाह के पुजारी हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आदम अलैहिस्सलाम है, आदम मोमिन है। अब पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो आज की अजीमुशान रात से कि हमारे पूर्वज आदम है, तब तो हम आदमी हैं। हम अगर रहें संगारेड्डी के तो हम हैदराबादी नहीं कहला सकते, हम रहे बिहार के तो बिहारी कहलाएंगे। सही है? हाँ, या निस्बत की बुनियाद पर बढ़ाए जाते हैं। तो हम आदमी इसलिए है कि हम आदम की तरफ निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। और आदम मोमिन है, ये इससे कोई इनकार कर सकता? सब जने बोलते ना जी, कैसे आदमियां हैं, कैसे आदमियां, सब बोलते हैं कि नहीं? चाहे मोमिन हो या गैर मोमिन हो, बोलते हैं कि नहीं? सब आदमी है। वाह, ये तो हैदराबादी सब होकर हैदराबाद को नहीं पहचानते। वाह, है ऐसा कैसा होता? हमारे पूर्वज कौन हैं? आदम हैं। इसको रटो आप, हमारे पूर्वज कौन हैं? आदम है, इसलिए हम कौन हैं? आदमी हैं। सही है? और हमारे पूर्वज आदम है, तो आदम मोमिन है या गैर मोमिन? मोमिन है। तो हमारे सारे पूर्वज कौन हैं?
मोमिन हैं। तुम्हारे पूर्वज क्या थे, ये थे, वो से। अपनी किताब को दुरुस्त करो, मेरी किताब दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी राइटर को दुरुस्त करो, राइटिंग को दुरुस्त करो। क्यों? तुम्हारे कानून रोज बन रहे हैं, हमारा कानून आसमान से उतरा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कानून लाने वाला सारे कायनात का वो रसूल है। तुम दुनिया आज की बात कर रहे हो, खुदा की कसम आज एक जिम्मेदारी के साथ इतना आला जुमला दे रहा हूं कि अगर हमारे गैर भाई सुन रहे होंगे वो भी हमें सीने से जरूर लगाएंगे। सुनो, 1400 साल के बाद तुम मोहम्मद अरबी पर उंगली उठा रहे हो या इस्लाम पर कुछ उंगली उठाने की बात कर रहे हो। ना करो ऐसा। क्यों? इसलिए कि आज ऐलान करता हूं, इस उम्मत का सबसे बड़ा टेररिस्ट अबू जहल है। इस उम्मत का सबसे बड़ा टेररिस्ट अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा शैबा है। ये सब टेररिस्टों की जमात है। सही है, ये सब दहशतगर्दों की जमात है। मगर मुझे बताओ, ये आज 1400 साल के बाद वाले हैं या मुस्तफ़ा के सामने हैं? ध्यान दीजिएगा, नबी के सामने हैं। तो आप जरा बताइए, नबी अगर गलत होते तो ये तो जरूर कुछ बोलते कि नहीं? जरूर बोलते। लेकिन आओ सूरतुल अनाम आयत नंबर 33 में एक अज़ीमुश्शान तफसीर, क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल लज़ीना यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये अबू जहल है और उसके साथ रईसुल मुनाफ़िक़ीन अख़नस बिन शरीक है। एक जंगल में, एक बाग में ऐसे ही दोनों टहल रहा है और टहलते टहलते सैयद अहले वादी अबुल हिकम लक़ब था। अबुल हिकम बोलते थे ये अबू जहल को मक्का के लोग। सरदार सैयद अहले वादी, मक्का के सरदार अबू जहल। इतना बड़ा पोजीशन, इतना बड़ा मकाम। जरा समझिएगा एक एक बात को और इसको पैगामी रोशनी में सोचिएगा और मस्जिद को आबाद कीजिए, घरों में प्यार मोहब्बत का माहौल कायम कीजिए। और आप समझ गए हैं कि अपनों को टाइम देना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर देंगे तो उसका असर क्या होगा? वो आफाकी असर होगा, पूरी दुनिया में उसका असर होगा। चाहे दुनिया के किसी खित्ते में तुम अपनी बहन की शादी करा दो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वो रिदाए फातिमा लेकर जहेज जाएगी तो उस घर को भी फातिमा का गहवारा बना देगी इंशाअल्लाह। ऐसा माहौल। जरा सुनिए, अबू जहल से अख़नस बिन शरीक पूछता है, ए अहले वादी के सरदार, ए अबुल हिकम, आप जरा बताओ मोहम्मद के बारे में आपकी क्या राय? एकदम यहां पर तो आप हो और मैं हूं और कौन भी नहीं है, इसलिए यहां पर झूठ झाट का भी मसला नहीं है। आज तो बहुमत की बुनियाद पर कानून पास किए जाते। वहां देखिए दो हैं, लेकिन पूछ रहे हैं नबी के बारे में, ये बताओ कि मोहम्मद के बारे में आपकी क्या राय है? तो जरा सुनिए और देखिए जाकर किताब में। अरबी का जुमला है जो अबू जहल, चूंकि अरबी था, वो इंडिया का नहीं था, अरब का था ना। अरबी में कहता है, वल्लाह इन्न मुहम्मदन लसादिकुन। तुम मोहम्मद के बारे में पूछना चाहते हो? अल्लाह की कसम, मोहम्मद बेशक सच्चे हैं। सोचिए, नबी को सुबह शाम देखने वाला, नबी को सुबह शाम सताने वाला, प्रैक्टिकली लाइव सुबह शाम देखने वाला, ये देखने वाला सबसे पक्का बड़ा टेररिस्ट भी मोहम्मद को सच्चा कह रहा है। हम मुसलमान तुमको बताना चाहते हैं कि नबी के सामने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द जब नबी को कंडम माज़अल्लाह ना कर सका 1400 साल के बाद, इनके जुमलों से तुम परेशान ना होना। कल गैरों में प्रैक्टिकली तौर पर नबी सच्चे और उन्वान के सदाकत के अलमबरदार थे, तो आज की वजह से आप परेशान ना होना। कल भी नबी सच्चे, आज भी नबी सच्चे, सुबह क़यामत तक नबी सच्चे हैं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे आला वौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो वो सच्चे हैं, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा नबी सच्चा है। आप परेशान ना हो, इनका मुताला लिमिटेड है, इनकी बातें लिमिटेड है, ये अहंकार में जी रहे हैं। हम उखुवत की बुनियाद पर, भारत की बाशिंदगी की बुनियाद पर, हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर हम मुताला की दावत देते हैं। नबी को देखो, नबी को पहचानो, नबी के जो अपोजिशन है उनका मुताला करो, हमारी किताबों का मुताला न करो। नबी के जो अपोजिशन है उनका मुताला करो, वो खुद कहेंगे नबी सच्चे। ऐलान रिसालत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान से पहले
उन 40 साल की जो उम्र पाक है, उसके बाद जो है 365 दिन जो साल का गुजरता, उसके 1 सेकंड पहले तक जो 40 साल के 1 सेकंड तक की जो उम्र पाक है, जरा गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। मुझे बताओ, इस जुमले में कहीं पर भी मोहम्मद अपनी पूजा करवाना चाह रहे हैं? माअज़ल्लाह नहीं। मोहम्मद अपनी दुकान के बारे में कह रहे हैं? नहीं। मोहम्मद अहले बैत, अपने खानदान, अपने घर, अपार्टमेंट या ऐशो आराम की बात कर रहे हैं? नहीं। कह रहे हैं पूजो, लेकिन उसको पूजो जिसको तुम पूज रहे हो, उसके भी वो खालिक है, उसको पूजो। तुम जिसका वो खालिक है उसको पूजो, मखलूक को ना पूजो। यानी पूजने का दर्स ही दे रहे हैं, किसी और का दर्स नहीं दे रहे हैं। बस कह रहे हैं मखलूक होकर मखलूक को ना पूजो, खालिक को पूजो, अल्लाह को पूजो, कामयाब हो जाओगे। तो एक गुट अलग हो जाता, दूसरा गुट अलग हो जाता, और हो जाने के बाद कहता मोहम्मद तुम हमारे माबूद की मजम्मत करते हो, ऐसा ना करो। क्या दलील है तुम्हारे पास? एक खुदा की क्या दलील है तुम्हारे पास? जरा सोचिए। पूछने वाले कौन है? मानने वाले नहीं है। मैं इन तमाम से यही कहूंगा, आज नबी का मुताला करो। हमसे नबी नहीं है, नबी से हम हैं। हमारी हरकतों को देखकर नबी को मत समझो, हमारे आमालो अफालो किरदार को देखकर नबी को मत समझो। इस्लाम से हम हैं, हमसे इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझना हो हुसैन से समझो, अहले बैत की शहादत से समझो, सहाबा किराम की रौनक से समझो, मुस्तफ़ा जान रहमत से समझो। हमसे मत समझो, हम तो गुनहगार हैं, हमसे इस्लाम है। नहीं 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 नहीं, हमसे इस्लाम नहीं है, इस्लाम से हम हैं। इसलिए हमारे करतूत को इस्लाम पर न थोपना, हमारे किरदार को इस्लाम पर न थोपना। मोहम्मद अरबी ने जब ऐलान किया, एक गुट ने कहा जो नहीं मानने वाला था, दलील दे दो। एक अल्लाह की दलील क्या है? इससे पहले के नबी कुछ बोलते। कुरान की आयत सुनिए, सूरह यूनुस आयत नंबर 16 में अल्लाह पाक फरमाता फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। हबीब मुकर्रम इनसे कहिए बेवकूफ़ो, ऐलान से पहले तुम तो हर बात मेरे पास लाकर अमानत के तौर पर रखते थे। तुम तो मुझे सच्चा कहते थे, तुम तो मुझे अच्छा कहते थे, अपने खानदान वालों पर भरोसा नहीं करते थे, अपना माल मेरे पास लाकर रखते थे, मुझे अमीन कहते थे, सादिकुल वाद कहते थे, का सच्चा वादे का कहते थे। बात क्या है? आज मैं कह रहा हूं तो मैं गलत कैसे हो सकता? अल्लाह कहता मेरे हबीब कहिए, ये जो मेरी पूरी 40 साल की जो लाइफ है, जो मैंने तुम में गुजारी है, तुमने मुझे सच्चा कहा है। क्यों कहा था सच्चा? क्यों कहा था अच्छा? ये सच्चा कहना यही दलील है एक अल्लाह की। उम्र रसूल को दलील तौहीद बनाया गया। रसूल की 40 साल की जो ऐलान रिसालत से पहली वाली है, जरा समझिए। ये मैं उन तमाम को जो निगेटिविटी रखते हैं अपने जहनों में, और उनको बताना चाहता हूं कि ज़ाते रिसालत को देखिए। नबी पैदा हो रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे मेरे हुसैन को, मेरे अली को, नहीं, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, और उम्मत में सब दाखिल हो। प्यारे समझो मुस्तफ़ा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्रिस्तान अगर गए हैं तो ये नहीं कह रहे हैं ए अल्लाह मेरे खानदान वालों को बख्श दे, नहीं, ए अल्लाह अहले बक़ी गरक़त को बख्श दे, अहले बक़ी को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आप क्या एहसान चुका रहे हो मुसलमानों? आप समझो इस नबी की उम्मत होने के एजाज़ को, समझो इस नबी की उम्मत होने के स्ट्रांगनेस को, इसके इकराम को समझो, इसकी अज़मतों को समझो। आप घरों को टाइम दो, आपसे इख्तिलाफात को दूर करो। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों बच्चों, ये सिर्फ तुम्हारी दुनियावी लाइफ है, ये दीनी लाइफ नहीं है। मर जाओगे, तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है। तुमसे सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। ये तैयारी तुम्हें, और ये सुनो, ये लिमिटेड जो लाइफ ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है, ये सिर्फ दुनिया ही में यूज़ करके इसे बर्बाद न करो, इसको आखिरत के लिए यूज़ करो। क्योंकि कब्र की एक घड़ी तुम्हारी पता नहीं, दादा परदादा तुमसे चले गए, सदियां गुजर गई, कभी वापस नहीं आए। आए हैं नहीं, 100 बरस 200 बरस अपनी पुरखों को गुजरे हुए हो चुका, कोई वापस नहीं आया, कब्र में है। अगर अच्छा किए होंगे, और बेशक अच्छा ही किए होंगे, नहीं तो आपकी दुआ से ज़रूर अल्लाह ताला बख्शा होगा। प्यारे याद रखो, कब्र के बाद की जो दुनिया है बड़ी आला दुनिया है। ये दुनिया कैसे संवरती है? जब खुद दुनिया में तुम सवार हो अपने आप।
آپ کو. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو تم بو گے وہی پاؤ گے. اتنا محو مت ہو جاؤ کہ تمہیں مسئلہ پوچھنا پڑے کہ ہمیں اسکول میں ٹائم نہیں ملتا نماز کا, کالج میں ٹائم نہیں ملتا نماز کا. وہاں سنو قرآن پاک کے ذریعے سے, جنگ کے میدان میں ہیں, تیر آنے کا اندیشہ ہے, پورے اپوزیشن آمنے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے اے جنگ کے میدان کے صحابیوں, آدھے آدھے ہو جاؤ, آدھا نماز کے لیے ہو جاؤ اور آدھا دفاع کے لیے ہو جاؤ. جنگ کے عالم میں ایسا حکم ہے, تم اپنے گھروں میں اچھے اچھے گدیلے بستر پر رہ کر نماز کے چھوڑنے کا فتویٰ پوچھ رہے ہو کہ ہم آفس میں جاتے ہیں, ہم نہیں ہو پاتا ہے کیا کریں, یہ نہیں ہو پاتا کیا کریں. آج بھی عرب میں جاؤ, حج کرنے کے لیے جاؤ تو آج بھی نبی کی وہ ادا قسم خدا کی دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا فوراً شٹر بند کر دیتے عرب والے, آج بھی بند کر دیتے, وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. دیکھ رہے ہو آپ, یہ ادا آج بھی موجود ہے عرب کی سرزمین پر. میں کہنے جا رہا ہوں, اللہ کی مسجدوں کو بھرو, اللہ کے گھروں کو بھرو, چھوڑ دو قتیل بستر, کیونکہ مرو گے تو ہاتھ سے انگوٹھی بھی چھین لی جائے گی. موبائل تو بہت دور کی بات ہے, ہاتھ سے انگوٹھی تک چھین لی جائے گی. 200-250 روپے کا سفید کفن پہنا کر کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا قبر پہ. اب اگر کوئی تمہارا پرسان حال وہاں پر ہوگا تو وہ آمنہ کا لال ہوگا, وہ نور محمدی جلوہ گر ہوگا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اگر وہ آ کر مسکرا دیے تو سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہو گئے ہو آپ, الحمدللہ. پھر آنے والے برزخی دنیا میں جتنے دن بھی تم رہو گے, آواز آئے گی قبر میں, جنت کی کھڑکی کھول دو, اور جنت کی کھڑکی سے تمہیں جنتی کلائمیٹ, فضائے سسٹم, یہ آپ کو ہمیشہ خوشگوار دنیا میں رکھے گا. پھر جب میدان محشر قائم ہوگا, وہاں بھی مصطفیٰ میدان محشر میں سجدے میں سر جھکا کر اللہ پاک کے حساب و کتاب کے معاملات کو بھی موقوف کروا دے گا اور کہے گا حبیب سر اٹھائیے, جن کی شفاعت کرنی ہے کیجئے, جو کچھ مانگنا ہے مانگیے, آپ کی مانگ پوری کی جائے گی, آپ کے ریکویسٹ کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے نبی وہاں پر بھی کہیں گے مولا میری امت میری امت, جتنے اچھے ہیں سب تیرے ہیں, یہ جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں. اس لیے اپنے نبی سے پیار کیجئے, اپنے قرآن سے پیار کیجئے, اپنی شریعت سے پیار کیجئے, اپنے ماں باپ سے پیار کیجئے, اپنے بھائی بہن سے پیار کیجئے, اور ان سب کو ٹائم دیجئے. ماں باپ اگر سونے جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے تو موبائل استعمال نہ کیجئے, نہ بھی کہیں تو ان کے پاؤں ہاتھ کو دبائیے. کچھ بھی ضرورت ہو تو ہمیں آواز دو, ماں قسم خدا کی رات بھر اشک بار ہو کر تیرے لیے وہ دعا کرتی رہے گی. صبح آفس جائے گا نا تو پرموشن کی چٹھی تمہیں مل جائے گی. بہن کو ٹائم دیجئے, فاطمہ کی دعا تمہیں ملے گی. بھائی کو ٹائم دیجئے, حسین کی دعا تمہیں ملے گی. الحمدللہ یہ ماحول قائم کیجئے اپنے معاشرے میں. پہچان کر سلام نہ کیجئے, جو بھی صحیح العقیدہ, جو بھی مسلمان, جو بھی بھائی ایمانی دنیا میں ہیں سب کو سلام کیجئے آپ. الحمدللہ سب سے سینہ لگائیے, ہاتھ نہیں دل ملانے کی ضرورت ہے. آج دل ملائیے, دل. نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں, ملنے سے پہلے تک اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو, آپ ملنے سے کترا رہے ہو, وہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے, بخشش کا عنوان مل رہا ہے. آپ پہچان کر کے نہیں, ہر ایک کو, جن کو پہچانو ان کو بھی سلام کرو, جن کو نہ پہچانو ان کو بھی سلام کرو. اس کا ماحول قائم کیجئے. آؤ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج کی اس خصوصی رات کے صدقہ طفیل میں اللہ آپ کو ہم سب کو معافی نصیب فرمائے. جو آپ سب نے مانگا ہے مولا وہ دے دے, اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اگر جائز اور نیک ہے مولا عطا فرما دے. یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اور جو حاضر ہیں درخواست کرنا چاہتے ہیں, مولا سب کی درخواستوں کو قبول فرما. پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے, تو سب جانتا ہے نا. ہمارے الفاظ لیمیٹڈ ہے, ہو سکتا ہے ہم جو مانگنا چاہتے ہیں منہ سے نہ نکلے. مولا جو ہماری زندگی کے لیے خیر ہے وہ عطا فرما دے, اور جو شر ہے ہماری زندگیوں سے, ہمارے گھر بار کی زندگیوں سے, آل اولاد کی زندگیوں سے, ہمارے ماں باپ کی زندگیوں سے, بھائی بہنوں کی زندگیوں سے دور کر دے. ہماری بہنوں کو مغربیت سے بچا لے مولا. کالج اور اسکول
پڑھنے والے اور والیوں کی مدد فرما مولا، وہ جہاں بھی جائے فاطمہ کی چادر اوڑھ کر جائیں مولا، عائشہ کی تطہیر کی چادر اوڑھ کر جائیں مولا۔ کل عائشہ کی تطہیر کے لیے 18 آیتیں برات تو نے نازل فرمائی، آج ہماری بیٹیوں کو بشارت دے مولا کہ عائشہ تم سے راضی ہے، فاطمہ تم سے راضی ہے، ام رباب تم سے راضی ہے، شہربانو تم سے راضی ہے، تم ایسے ہی نماز پڑھتی رہو، ایسے ہی درود پڑھتی رہو، ایسے ہی تم عبادتیں کرتی رہو، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ہاتھوں سے موبائل نہیں قرآن کی تلاوت کروا مولا، زبانوں پر ذکر خیر دے دے مولا، سینوں میں نبی اور آل نبی کی محبت سے ان کا مدینہ بنا دے مولا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔